Everyone, today we are starting our new chapter, that is Naat. What it is written? Naat. How can we spell this? Noon and zabarna te sakin naat. Noon and zabarna te sakin naat. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو لکھنے میں بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے. یس, اسٹارٹ ریڈنگ. پے یہ زے پی, یہ علی زبر یا, پیا رے یہ زے رے, پیارے نبی. اچھا, نبی کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اب ابھی تو اس میں پورا لکھا ہوا ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ جو ہوتا ہے نا صرف سواد لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاف یہ زیر کی باتیں پڑھیں. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہے پہلی لائن میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھیں. ٹھیک ہے, ان جیسے ہی کام کریں. What is this? Read this one. Read this one. ان جیسے ہی کام کریں. ہمارے لیے ہیں وہ مثال. کیسے لکھا ہے؟ میم زمی سین سے سا لام ساکن, مثال. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہیں وہ مثال. ہمارے لیے وہ مثال. انسانوں کا ہے وہ کمال. انسانوں کا ہے وہ کمال. Where is انسانوں? Put your finger. انسانوں کا ہے وہ کمال. کمال. رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے. رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے. Where it is written? Keep your finger on this. رہتے ہمیشہ صاف اور ستھرے. Can you spell صاف? صاف کیسے لکھا ہوا ہے؟ سین. This is سین. فے ساکن. صاف اور ستھرے. اور ستھرے. ٹھیک ہے, ہر دم مسکراتے. ہر دم مسکراتے. ہر دم مسکراتے. ہر دم مسکراتے. Where it is written? ہر دم مسکراتے. اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ ہر دم ہر دم مہکتے. مہکتے. Read it again. ہر دم مسکراتے. ہر دم مہکتے. ہر دم مہکتے. Read next line. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے. Where it is written? یہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے. اور کھانا بھی سادہ کھاتے. Where it is written? Yes. کھانا بھی سادہ کھاتے. سادہ سادہ یعنی کہ سمپل کھانا. کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے روز بریانی, مرغیاں, یہ چکن بریانی. تو کیا کھاتے ہیں؟ سمپل کھانا, ویجیٹیبل کھا لی, سلاد کھا لیا, کھجور کھا لیا. لائٹ کھانا کھاتے تھے اور کم کھاتے تھے, پورا پیٹ بھر کے نہیں کبھی بھی, کہ حد سے زیادہ, مطلب اوور ایٹنگ نہیں. اور سمپل کھانا کھانے میں جو بھی ہوتا تھا, مطلب کسی بھی, چکن بریانی بھی کھاتے تھے, چکن بھی کھاتے تھے, سب چیزیں کھاتے ہوں گے. نہیں, ساری چیزیں بھی کھاتے تھے, صحیح اچھی طرح کھاتے تھے خوب.
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. جو چیز بھی ہے آپ کے دسترخوان پہ وہ کھا لیتے تھے آرام سے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیوں ہے, یہ میں نہیں کھاؤں گا, یہ مجھے پسند نہیں ہے. جیسی بھی چیز ہے, جو بھی دسترخوان پہ آئی ہے, بسم اللہ کر کے آپ نے. گندی بھی ہے. گندی دسترخوان پہ کیوں رکھیں گے؟ باتھ روم کی چیزیں کوئی رکھتا ہے دسترخوان پہ؟ نہیں ہے, ظاہر ہے کھانے کی چیزیں ہی رکھیں گے, لیکن یہ ہے کچھ لوگ لوکی رکھی ہے, پسند ہو یا نہ ہو, نا پسند ہو ہر چیز, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. کھانا کھاتے, لوکی کھاتے تھے, سبزیاں کھاتے تھے, گوشت بھی کھاتے تھے, ہر چیز کھاتے تھے. لیکن جو چیز ہے, اگر گوشت نہیں ہے ایک دن تو شور نہیں مچانا. سمپل چیزیں بھی ہوں تو وہ کھا لیتے تھے آرام سے, خوش ہو کے کھاتے تھے. بسم اللہ کر کے اپنا کھانا شروع کرتے تھے. دعا بھی پڑھتے تھے. کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھتے تھے. وہ بھولتے نہیں تھے دعا اگر بھول جاتے تھے تو پھر انہوں نے بتایا نا کہ ہمیں کون سی اولہ و آخرہ پڑھتے تھے, اور اگر بسم اللہ کر کے ہمیشہ کھانا اسٹارٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لائن. سادہ سے کپڑے وہ پہنتے. ریڈ اٹ اگین. سمپل کپڑے پہنتے. یس ناؤ ریڈ. یس, سادہ سے کپڑے وہ پہنتے, اپنے کام خود کیا کرتے. کس چیز کے کام؟ مطلب کوئی بھی کام, کھانا لے کے آنا ہے, پانی لے کے آنا ہے, اپنے کپڑے پریس کرنے ہیں, اپنے کپڑے دھونے ہیں, اپنے لیے کچھ بھی کرنا ہے, خود کرتے تھے. یہ اپنا نہیں, کسی سے نہیں کہتے تھے. اچھا, مطلب صفائی والی, وہ صفائی بھی, اپنا روم بھی خود کلین کرنا, اپنی چیزیں. صفائی والی وہ نہیں, ماسی بھی نہیں رکھتے تھے, بلکہ وہ کسی کو گھر میں کوئی فری بھی ہوتا تھا اس کو بھی نہیں کہتے تھے. وہ خود کرتے تھے اپنے کام, ہر چیز اپنی ٹھکانے پہ رکھتے تھے, اپنا روم نیٹ اینڈ کلین رکھتے تھے, اور کپڑے صاف ستھرے پہنتے تھے, سادہ کپڑے پہنتے تھے, ہر کام اپنے خود کرتے تھے وہ. اچھا جی, نیکسٹ لائن. پیار و محبت سے پیش آتے. ویئر اٹ از ریٹن. محبت سے پیش آتے, غور سے سنتے. گو نہیں, غو, غین ہے, دیکھو غین واپس غور ہے ساکن. غور سے سنتے. کیا سنتے؟ کوئی بھی بات اگر کوئی کر رہا ہوتا, جیسے میں آپ سے کوئی بات کر رہی ہوں, تو وہ غور سے سنتے تھے سامنے والے کی بات, کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے مجھ سے, اس کی بات بڑے غور سے, تحمل سے سنتے تھے. پیار سے کہتے, غور سے سنتے تھے, پیار سے کہتے تھے سامنے والے سے. گور نہیں, غور, غین واپس غو, غور سے سنتے, رے ساکن, غور سے سنتے, پیار سے کہتے. آگے. نیکی کی باتیں ہی کرتے. نیکی کی باتیں ہی کرتے. نیکی کیا ہوتا ہے؟ نیکی مینس اچھے کام, اچھی باتیں کرتے تھے, کہ نماز پڑھو, قرآن پاک پڑھو, اللہ ایک ہے. وہ جو ہے نا, پہلے ان کو نہیں پتا تھا نا, وہ بھٹک گئے تھے اپنے راستوں سے, وہ آئیڈلس کی ورشپ کرتے تھے. تو وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی باتیں بتاتے تھے, نیکی کی باتیں کرتے تھے لوگوں سے, پر وہ پھر بھی نہیں سنتے تھے. وہ نہیں سنتے تھے کیونکہ وہ بھٹک گئے تھے. پھر بعد میں جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. دیکھو مکہ میں سب مسلمان ہیں. دعوت اسلام کی دعوت, اسلام کی دعوت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس بات پہ آپ بلیو کریں. انہوں نے اپنی پریچنگ مائک میں بولتے تھے, کبھی بغیر مائک کے بھی بولتے تھے. ہر نماز کے بعد خطبے میں, ہر نماز کے بعد درس دیتے تھے, پریچ کرتے تھے, اسلام کی تبلیغ کرتے تھے. تو بھائی کیا تھا, نیکی کی باتیں ہی کرتے.
کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے، کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے، نیکی کی باتیں ہی کرتے، کبھی کسی کا دل دکھاتے، یعنی کہ کبھی بھی کسی سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ ان کا دل دکھ جائے، ان کو ہرٹ ہو جائیں وہ. جیسے کہ بھئی اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انفال پڑھ لیں، آپ فوراً سے پڑھنے بیٹھ گئیں تو مجھے کتنی خوشی ہوئی کہ بھئی بہت اچھی بچی ہے یہ، تو اس کو تو بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے ہر چیز میں، آگے سے آگے پڑھ رہی ہے. اسی طرح سے کبھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے آپ کہ جس سے ہمیں ناراض ہو جاؤں یا پھر میرا دل دکھ جائے کہ بھئی یہ ایسی باتیں کر رہی ہے، میرا دل خراب ہو گیا. تو کسی کے لیے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کبھی کسی کی برے باتیں نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو یہ نہیں کرتے کہ تمہاری شکل ایسی ہے، تمہارا منہ ایسا ہے، تم اس ٹائپ کے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم کالے ہو. کسی کا دل دکھ جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو، اس طرح سے اتنی ایسی بات ناراض ہو جائے. صرف اللہ نبی کی بات، اللہ کی باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے اور میں محمد ہوں. صرف یہ اس چیز کی دعوت دیتے تھے وہ. آؤ ہم یہ عہد کریں، آؤ کیسے لکھا ہوا ہے؟ الف مد زبرہ، حمزہ واو زر او. آؤ ہم یہ عہد کریں، عہد مینس مطلب آج ہم اس بات کا پرومس کرتے ہیں، سنت پر اب عمل کریں، سنت پر اب عمل کریں، عمل کریں. آؤ ہم یہ عہد کریں، لاؤڈ وائس، آؤ ہم یہ عہد کریں، سنت پر اب عمل کریں. سنت پر ہم عمل کریں. عہد مینس پرومس کریں، اور سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت وہ کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی کہ وہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ سنت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ریڈ اٹ اگین، ریڈ ون مور ٹائم اینڈ دین وی ول ڈو دا ایکسرسائز آف دس. نعت. ٹھیک ہے، یہ جو عین ہے ہم اس کو عربی میں تو عین کہتے ہیں لیکن اردو میں عین کہتے ہیں، اور اس کے بعد سمپل الف کی طرح ہی ساؤنڈ ہوتا ہے. جیسے عربی میں ہم بہت زیادہ عین کر کے کرتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوگا، تو سمپل نعت. ٹھیک ہے، عہد مینس پرومس. آؤ اب ہم یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے، یعنی کہ سنت کریں گے. سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. کون کون سے وہ کام ہیں؟ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے، اور ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے تھے، سادہ چیختے نہیں تھے، اور سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، کپڑے بھی سادہ پہنتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور اپنے کام خود کرتے تھے، کسی سے نہیں کہتے تھے کہ آپ میرا کام کر دیں. اپنا کام خود کرتے تھے اور کسی سے بھی نہیں کہتے، اور نیکی کی بھی باتیں کرتے تھے، اور دل کسی کا دل نہیں دکھاتے. ویری گڈ. اور یہ کیا تھا؟ پیار محبت سے پیش آتے تھے، یعنی کہ چھوٹوں سے پیار سے بات کرتے تھے. بال آ گئی یا سینڈ پھینک دیا، اور سے کسی کوئی بات کہہ رہا ہوتا تھا، جیسے ٹیچر کلاس میں ہمیں لیکچر دے رہی ہیں یا ہمارے ماما بابا ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں تو ان کو غور سے سنتے تھے، غور سے سنتے تھے اور پیار سے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں آج یہ پرومس کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں بھی اسی بات پہ عمل کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی کہ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی ایزی تھی یہ، بالکل.
نو بریک. اوکے, تھوڑا سا میں آپ کو اور ایکسپلینیشن دے دوں کہ نعت کسے کہتے ہیں. پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی اس سے پہلے؟ نعت اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی حمد. تو حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. اس میں آپ کو یاد ہے نا کہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے, اس نے چاند ستارے بنائے ہیں, اس نے زمین بنائی ہے, آسمان بنایا ہے, بیابان بنایا ہے. اللہ. حمد بھی ایک نظم تھی اور نعت بھی ایک نظم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی تو اس میں کیا بتایا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے بنائے, انسان بنائے, زمین بنائے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں جو تھیں وہ بیان کی گئی تھیں. اب نعت میں کیا بتایا گیا کہ پیارے نبی کی کس طرح سے وہ مثال ہیں سب کے لیے, وہ انسانوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہیں. وہ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے, وہ ہمیشہ مسکراتے تھے, وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے, اور کھانا بھی بالکل سادہ کھاتے تھے, سادہ سے کپڑے پہنتے تھے, اپنے ہر کام خود کرتے تھے. اس کے علاوہ کیا اس میں تعریف بیان کی ہے کہ وہ پیار محبت سے پیش آتے تھے. تو یہ سب کس کی باتیں بتا رہے ہیں؟ یہ نعت کی. نعت میں یہ سب کس کی باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کس کی باتیں بتا رہا ہے؟ جو رائٹر ہے جس نے لکھی ہے یہ نعت, وہ کس کی باتیں بتا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہاں, کس کی باتیں بتا رہا ہے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے تھے, اسی طرح سے کہ وہ نیکی کی باتیں کرتے تھے, کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. تو اس طرح کی جو نظم ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نعت کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو کوشچن آ سکتا ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں, تو آپ کیا بولیں گی؟ وہ نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. اچھا, اس میں ہدایت دی گئی کہ اس میں مبارک آئے. اس میں مبارک کسے کہتے ہیں؟ اس میں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, یعنی کہ آئے وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا پھر آپ کو صرف لکھا ہوا ہے محمد لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر صاد لگی ہوئی ہے, تو ہمیشہ ہم کیا پڑھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں کہ محمد, اگر کوئی لکھا ہوا ہے کہ محمد اور اوپر چھوٹی سی صاد لگا دیتے ہیں, کبھی جگہ کی کمی ہوتی ہے اس لیے پورا نہیں لکھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو لکھ دیتے ہیں چھوٹی سی صاد لگا دیتے ہیں. لیکن ہمیں پڑھنا پورا ہی ہے. جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے, جیسے حضور لکھا ہوا ہے تو ہمیں خود پڑھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد لکھا ہے تو ہمیں کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ہمیں ان کا پورا نام پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں ہدایت دی گئی ہے. اچھا, اس کے بعد ہے ہمارا پیج نمبر, یہ پیج نمبر 2 تھا, اب ہمارا ہے پیج نمبر 3. اب پیج نمبر 3 کے اوپر اگر ہم آدھا نام پڑھیں ان کا تو یہ گستاخی ہو جائے گی نا. یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے, جن کے لیے یہ زمین آسمان ہم سب لوگوں کو بنایا گیا ہے. تو وہ انسان بھی ہیں اور وہ بشر بھی ہیں اور وہ نور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہمیں ان کے نام جب بھی آئے گا تو بہت محبت کے ساتھ ان کا نام لینا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
بہت احترام کے ساتھ ان کا نام لینا ہے. ان کا نام کے ساتھ اگر ہم اس طرح سے خالی پڑھیں محمد اور حضور، رسول، نبی ایسے ہی کہہ دیں تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں ان کا نام بہت احترام سے، بہت محبت سے، بہت پیار سے لینا ہے. ٹھیک ہے، آئے سمجھ میں بات؟ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 3 پر اب ہیں ہم، اور اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا، اس میں وہی وضاحت کی گئی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ کی شان میں لکھی گئی ہو. وہ نظم جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نعت کہتے ہیں. ان کاموں کو کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے آخری اس میں تھا کہ سنت پر اب عمل کریں. یہ لکھا ہے نا آخری سینٹنس، آخری اسٹینزا جو لکھا ہوا ہے، آخری شعر جو لکھا ہے، آؤ ہم یہ عہد کریں، سنت پر اب عمل کریں. سنت پر ہم عمل کریں. تو سنت میں نے آپ کو بتایا تھا نا سنت کیا کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی وضاحت دی گئی ہے کہ سنت ان کاموں کو کہتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ نے کیے. مطلب وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے. کون کون سے کام کیے تھے آپ کو یاد ہے؟ اس نعت میں کیا کیا بتایا تھا؟ وہ کام ان کو سنت کہتے ہیں، یعنی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے. سادے کپڑے پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، نیکی کی باتیں کرتے تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی کی بات آرام سے سنتے تھے، غور سے سنتے تھے، پھر جواب بھی پیار سے دیتے تھے. ویری گڈ. اور جو ہے نیکی کی باتیں کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر، اور اپنے ہر کام خود کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے ان کاموں کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے آپ کی ایکسرسائز. یہ آپ کی ایکسرسائز ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ لکھیے. یہ لکھا ہوا ہے لکھیے، یعنی کہ اس میں ہم نے کچھ کوشچن ہمیں پوچھے جائیں گے، اس کے ہمیں آنسر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا کوشچن کیا ہے؟ اس نعت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ واصحابہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر ہے؟ ان میں سے 6 کی فہرست بنائیے. ٹھیک ہے، وہی خوبیاں جیسے کہ انہوں نے ایک مثال لکھ دی ہے یہاں پر. حضرت محمد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف اور ستھرے رہتے تھے. اچھا، ہمیں جو اس کے اندر لکھنا ہوگا نا تو وہی لکھنا ہوگا جو کہ اس نعت میں ان کی خوبیاں بیان کی ہیں. خوبیاں تو ان کی بہت ساری ہیں، اس میں تو کچھ خوبیاں بیان نہیں کی جو کہ ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں.
لیکن ہمیں صرف وہی لکھنی ہے جو اس نعت میں لکھی ہوئی ہیں. ہاں. ٹھیک ہے. ایک خوبی تو انہوں نے لکھ دی ہے ہاں. کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے. نمبر 1 تو لکھی ہوئی ہے. اب ہے نمبر 2. نمبر 2 کون سی لکھو گی ذرا اس نعت کے اندر سے بتاؤ آپ دیکھ کر. کہ وہ ہر دم مسکراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس میں آپ اس کا آنسر لکھیں. ہر دم مسکراتے تھے، یہ نمبر 2 خوبی ہو جائے گی ان کی. وہ ہر دم مہکتے تھے، یہ نمبر 3 خوبی ہو جائے گی ان کی. ناؤ اسٹارٹ رائٹنگ. رائٹ ہیئر. اس کے بعد وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. 4 خوبیاں ہو گئیں. 5ویں بتائیے. الف پہ زبر اپ. اپنے. نون یہ زنے اپنے کام خود کیا کر، مطلب اپنا ہر کام خود کرتے تھے. اپنا کام خود کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کل آپ ان کے سب کے آنسرز لکھیے گا کاپی میں. صحیح. یہ ہو گئے 5 خوبیاں یہ ہو گئیں ہمارے پاس، اور ایک خوبی اس میں لکھی ہے، تو ہو گئیں ٹوٹل 6. ٹھیک ہے. اب دوسرا کوشچن کون سا ہے؟ دوسرا کوشچن پڑھیں آپ. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ان میں سے کون سے کام آپ بھی کرتے ہیں؟ کون کون سے کام آپ بھی کرتی ہو ان میں سے؟ میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہوں. ویری گڈ. کبھی دعا بھولتی ہوں تو بیچ میں پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور گھر صاف ستھرا رکھتی ہوں. ہاں، اور خود بھی صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہوں. ٹھیک ہے. میں نہاتی ہوں روزانہ نہاتی ہوں. ویری گڈ. نئے کپڑے سیدھے کپڑے پہنتی ہوں. سادہ کپڑے. اچھا، اس کے علاوہ بات بھی آپ غور سے آپ کی ٹیچر یا آپ کی مما یا آپ کے بابا کوئی بات کہتے ہیں تو آپ غور سے سنتی ہو؟ ہاں، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ میں بات بھی غور سے سنتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ 2-3 کام آپ اس میں لکھ لیں گی کہ جو کام آپ کرتی ہو خود. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہو اور دعا پڑھ کے کھانا شروع کرتی ہو. اگر بھول جاتی ہو تو پھر بیچ میں دعا پڑھ لیتی ہو. ٹھیک ہے. باتیں بھی ٹیچر کی، پیرنٹس، امی کی، بابا کی باتیں غور سے سنتی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، کوشچن نمبر 3 ہے. کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس. کوشچن نمبر 3. کون سے کام اب آپ شروع کریں گے؟ ٹھیک ہے. جیسے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے کون سے کام آپ شروع کریں گے وہ تو آپ نے لکھنے ہیں. اب وہ آپ نے لکھنا ہے. جیسے کہ اس میں لکھا ہے اب میں غور سے بات کرنا شروع کروں گی، اور اب میں غور سے بات سننا شروع کروں گی. ایک مثال کے طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں آپ کون کون سے کام اب شروع کریں گی؟ نیکی کی باتیں کرنا شروع کریں آپ. جیسے بھئی آپ کو کلمے کا ترجمہ آتا ہے تو آپ کلمہ کا ترجمہ پڑھ کے دوسروں کو بھی سنائیں. نماز پڑھیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. اور کلمہ بتائیں کہ بھئی کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. کین یو پلیز ٹیل می؟ لا الہ الا اللہ، there is no God except Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad peace be upon him, is the prophet and messenger of prophet of Allah. Means محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of Allah. یہ نیکی کی باتیں ہو گئیں کہ آپ کسی کو بتا رہی ہیں. آپ اپنے چھوٹے بچوں کو کلمہ یاد کرنا سکھائیں، اس کی میننگ بتائیں، پھر اس کی ایکسپلینیشن دیں. جیسے کہ لا الہ الا اللہ، لا مینس نہیں، دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ، اس کی ایکسپلینیشن کریں. اور دین محمد الرسول اللہ، محمد از اے لاسٹ پروفٹ آف اللہ اینڈ وی شوڈ بلیو آن دس کلمہ بیکاز وی آر مسلم. اس طرح سے آپ ان کو نیکی کی باتیں کرنا شروع کریں. اسی طرح سے پھر آپ ان کو دوسرا کلمہ بتائیں اور اس کی میننگ اور ٹرانسلیشن بتانا شروع کریں. چھوٹے بچوں کو بتائیں، اپنی کلاس فیلوز کو بتائیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، کزنس کو بتائیں کہ اس چیز کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، کلمہ کو بار بار پڑھیں، تاکہ ہمارا بلیف، ہمارا ایمان اور پختہ ہوتا جائے.
ٹھیک ہے. اور چھوٹوں سے پیار محبت سے پیش آئیں, بڑوں کا احترام کریں, ان سے ادب سے بات کریں, تمیز سے بات کریں, ایک کہنے میں بات سنیں. تو یہ ساری چیزیں اب یہ کام سارے آپ نے اسٹارٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے آپ نے اس کے اندر مثال کے طور پر 1-2 چیزیں آپ نے لکھ لینی ہیں کہ آپ نے کون کون سے کام اسٹارٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اب نعت کا آپ کو پتہ چل گیا کہ نعت کسے کہتے ہیں. نعت نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو. تعریف بیان کی گئی ہو. اور حمد کسے کہتے ہیں. حمد نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. تعریف بیان کی گئی ہو. اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو.